نون لیگ کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں سر کہ آپ کی لیڈرشپ پہلے کہتی تھی کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے. ہم مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ دیکھ چکے ہیں، اب لگ رہا ہے محمد اورنگزیب کے ساتھ بھی وہی ہوگا، کیونکہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے ان کو نکال دیا گیا ہے، جہاں وزیر خزانہ کا ہونا بہت ضروری تھا، اور اسحاق ڈار صاحب کو وہاں ڈال دیا گیا ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ڈار صاحب ان کو ریپلیس کریں گے. اور تیسرا سر، آپ کی حکومت کے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں سر، ہم جانتے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کیا ہے. ایک طرف ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں سر ہمارے چائنیز کاؤنٹر پارٹ سے اظہار افسوس کرنے، دوسری طرف ہمارے وفاقی وزیر داخلہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن کون ہوگا اس کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، شاہین آفریدی کو منانے جا رہے ہیں، بابر اعظم کو منانے جا رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے سر یہ نون لیگ کی حکومت؟ مشتاق صاحب پلیز مجھے سمجھائیے. دیکھیں، جو ایک تو میں یہ جو اس سے پہلے جو بڑی گفتگو ہوئی اور بہت زیادہ آپ نے ٹائم دیا ہمایوں بھائی کو، یہ بھی ناانصافی ہے. آپ کو بھی دوں گا سر. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیپلز جو پی ٹی آئی ہے، اس کی تو تمام سیاست اور ان کے لیڈر کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے، اور جھوٹ ہی اس کی بنیاد ہے، پروپیگنڈا ہی اس کی بنیاد ہے. اور وہ اس لیے کہ ایک ہی وقت میں آپ نے گوشت ہزاروں لاکھوں جو ہے نا وہ تو سر اس وقت پہلے مشتاق صاحب جو پہلے وزیر شہباز شریف صاحب کہتے تھے ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا، تو وہ بھی جھوٹ بولتے تھے کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ ہو گئے، تو آپ لوگ کے اندر بھی جھوٹ ہے سر. جو سب سے بڑی جھوٹ کی بات تو یہ ہے جو ابھی ہمارے فاضل دوست نے یہ کہا کہ جی بڑی گروتھ ہو رہی تھی پی ٹی. اللہ یہ ایک ایسا یعنی ملک ہے جس میں آپ کو جھوٹ بولنے پر بھی کوئی ٹوکتا نہیں ہے، کہ یعنی پی ٹی آئی نے زندگی میں کبھی کوئی پرفارمنس کی بات ہی نہیں کی. ان 3.5 سالوں میں جو پاکستان کا حشر ہوا اقتصادی لحاظ سے. سر میں نون کی پرفارمنس پہ سوال اٹھاتا ہوں سر، آپ لوگ پی ٹی آئی کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. سر اپنی پرفارمنس تو بتائیں نا سر. بات تو سنیں نا، یہ بات آپ دیکھیں نا، آپ ہمیں باندھ کے تو نہیں جو کوسچن آپ ایک کوسچن ایک سر یو آر ریپرزینٹنگ مسلم لیگ نون اینڈ یو آر ناٹ آنسرنگ دی کوسچنز آئی ایم آسکنگ یو سر. نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی، پاکستان کو عمران خان دیوالیہ کر چکا تھا، یہ آج کی بات نہیں، یہ شبر زیدی ان کا جو وہ چیئرمین ایف پی آر تھا، اور اس دوران کیا اس نے یہ کہا کہ عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہٹایا گیا یا وہ چھوڑ کے چلا گیا. ہماری جو گورنمنٹ پہلے پی ڈی ایم کی آئی، اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پاکستان کو جو بالکل اقتصادی لحاظ سے تباہ و برباد ہو چکا تھا، دیوالیہ ہو چکا تھا، بقول اپنا جو شبر زیدی کے، اس کو بچایا، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا بے شک سخت فیصلے لیے. یہ دیکھیں نا اس سے بڑا دیوالیہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف ایک عالمی ایک فورم ہے جو آپ کو قرضہ دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، پھر اس ایگریمنٹ کی روح کے خلاف آپ اس کو یعنی اس کو جو پیٹرول کی اور ایندھن کی قیمتیں اس کو کم کر دیتے ہیں صرف سیاست کے لیے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ میری بچ جائے، پاکستان ڈوب جائے. تو اب بھی ایسی بات نہیں ہے جو خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ درد دل کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ فکروں کی بات نہیں ہے، یہ درد دل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا تھا، اس کو آہستہ آہستہ ہم نے ٹھیک کیا، مزید ٹھیک کرنے پڑیں گے. اور ساتھ اگلی بات آپ نہیں کرتے جو خواجہ آصف نے کہی، انہوں نے کہا کہ 2 سال کے اندر ہم انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیں گے. اس کے لیے آپ ہیں نا سر. جس ملک کو تباہ و برباد کر کے عمران خان چھوڑ کے گیا ہو، اگر اس کے لیے اگر 2 سال بھی آپ انتظار نہیں کر سکتے اور آپ منہ سے ایک فطرہ نوچ کے آپ اس کا جو ہے نا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. چلیں یہ بتائیں مفتاح اسماعیل پارٹ 2 ہونے والا ہے سر یا نہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مفتاح اسماعیل جو ہے نا وہ بھی آج بھی ہماری پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں، اور جو آپ دیکھیں نا یہ ایک ٹیم ورک ہے اوورآل. بے شک وزیر خارجہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی جو ہماری پاکستان کی اقتصادیات کے حوالے سے جو خدمت ہے پارٹی کے اندر، جو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی اکانومی کو اسحاق ڈار صاحب بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اگر ایک وزیر خزانہ آیا انشاءاللہ وہ کام کرے گا. ہم پاکستان، ہم نے یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر وہ کوئی گورنر جو ہے نا اسٹیٹ بینک کا باہر سے پکڑ کے لے آئے تھے مصر سے. آپ کو وہ باقر صاحب کا میرے خیال میں اندازہ نہیں ہے. ہم نے تو ایک پاکستان کی پولیٹیکل فیملی جو کہ پی ایم ایل این سے منسلک ہے، اور ان کے جو چچا ہیں وہ پچھلے 8 الیکشن پی ایم ایل این سے لڑ چکے کمالیہ سے، تو اس لیے ہم ان کو غیر سیاسی نہیں سمجھتے. انہوں نے تو آئی ایم ایف کہنے پر اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے نا باہر سے ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے لایا تھا. تو آج ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. کوئی پارٹ 1 کوئی پارٹ 2 ہوگا، تھوڑا سا انتظار کریں. وزیر داخلہ سر، وفاقی وزیر داخلہ کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے پریشان ہے سر، ملک کے حالات کے لیے نہیں سر، اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے جی، سارے کام برابر، کوئی قیامت نہیں لگی ہوئی. آپ نے وزیر دیکھ میری بات سنیں کہ وہ
وزارت داخلہ بھی سنبھالیں گے. انہوں نے پنجاب میں بہت اچھا کام کیا ہے, آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ پاکستان کے جو ہے نا جو لائن آرڈر کے معاملات ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور کرکٹ ٹیم کا کوئی ایسی بات نہیں, منانے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک آپ نے پالیسی گائیڈ لائن دینی ہے, اور دوسرا آپ نے تو ایک معذور شخص کو وزیر داخلہ بریگیڈیئر جاج صاحب کو بنایا تھا جو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا, آپ کو یاد نہیں ہے؟ لیکن وہ پی سی بی کے چیئرمین نہیں تھے نا, یہ تو پی سی بی کے چیئرمین بھی ہے, وزیر داخلہ بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ سب کو ایسے رشتہ دار دے. طلب بھائی پی سی بی کا چیئرمین ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, نہ کوئی جرم ہے. اور بڑے پیسے ملتے ہیں سر, پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے بعد سب سے زیادہ تنخواہ پی سی بی کے چیئرمین کی ہے سر, بڑی پیاری پوسٹ ہے, لوگ لڑتے ہیں اس پوسٹ کے لیے سر. کوئی ایسی بات نہیں جی, تنخواہ ملے نہ ملے, جو وہاں پر صاحب لگے ہیں نا محسن نقوی صاحب, آپ بھی جانتے ہیں ان کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بڑے جو ہے نا وہ ٹی وی چینل کے گروپ کے جو ہے نا وہ, اور پاکستان میں کوئی اس لائق ہے ہی نہیں ان کے علاوہ جو پی سی بی چیئرمین بنے. ٹھیک سر, میں سمجھ گیا. ایسی بات ہے نا, آپ دیکھیں یہ خاص کر کی ایک ذہنیت ہے اس پاکستان کے اندر کہ جو عمران خان کے اور اس کے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جاتا کہ انہوں نے کیا کیا لگایا. میں آپ کے سارے پروگرامات دیکھتا رہا ہوں, لیکن پاکستان کو بچانے والوں کے متعلق جس جگہ پر کوئی پوسٹ لگائیں گے وہاں پر ایک دلائل کے انبار اس کے خلاف کھڑا کر دیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پی سی بی کا چیئرمین, پی سی بی بھی سیٹ ہوگا, پاکستان بھی سیٹ ہوگا, لائن آرڈر بھی ٹھیک ہوگا, تھوڑا سا وقت تو دیں. آمین آمین, آپ کی ساری باتوں پہ میں آمین کہتا ہوں, اللہ کرے بالکل ایسا ہی ہو. میں سر بڑا امپورٹنٹ سوال قادر صاحب آپ سے آخر میں کرنا چاہتا ہوں. قادر صاحب, سندھ میں ہم جانتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کتنے سال رہی ہے سر, ہر سال ہی ہم گندم چوری, گندم بارشوں میں ضائع ہونے کی خبر سنتے ہیں. قادر صاحب اس دفعہ جو خبر آئی ہے کوئی 322 کروڑ کی گندم چوری ہو گئی ہے, اور اب حکومت دوبارہ تیاری کر رہی ہے گندم کی خریداری کی. سر کیا وجہ ہے کہ سندھ میں بہتری, اسپیشلی یہ چوری کی بات جب بھی آتی ہے ہم نہیں دیکھ رہے کہ بہتری آ رہی ہے. ڈاکو بھی چوریاں کر رہے ہیں ہائی ویز کے اوپر سر, گندم بھی سرکاری گوداموں سے چوری ہو رہی ہے, سرکاری افسران بھی سر 5-5 ارب روپے کیش نکال کے لے جاتے ہیں. کیوں سر نظام بہتر نہیں ہو رہا؟ قادر صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے سر؟ صاحب میرے پاس جو کمیٹی تھی افیکٹڈ امپلائز کی پاکستان بھر کی تمام ادارے جو نا اس کمیٹی میں ملازمین کے مسائل میں دیکھ رہا تھا, اور آج جو ادارے تباہ و برباد ہے یہ صرف اور صرف بیوروکریسی کی وجہ سے. میں نے قومی اسمبلی میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں 40 سے 45% رشوت لیتا ہے بیوروکریٹ, جس کو کمیشن کا نام دیتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں 1% 5% کوئی ایم پی اے میں نے 5% لیتا ہوگا کمیشن, اور اگلی حکومت میں وہ نیب اور اینٹی کرپشن کے چکر لگاتے ہیں, اور یہی بیوروکریٹس اگلے حکمرانوں کے ساتھ پھر فٹ ہوتا ہے. تو بھائی میں آپ کے بات سے ایگری کرتا ہوں, یہ پورا کا پورا بیوروکریسی کرپٹ ہے. میں 100% نہیں کہوں گا, 99.9% ایک آدھ اچھے لوگ ہوں گے, میں سب کی بات نہیں کروں, یہ کرپٹ ہے. ان کی اربوں روپے کی جائیداد ہے. اس سے پہلے بھی میں نے اسمبلی میں معاملہ اٹھایا تھا, اور پھر قادر صاحب جو ان بیوروکریٹوں کو پکڑنے کے لیے اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ یا نیب کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو ان سے بھی زیادہ کرپٹ ہے, تو ہم تو پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں سر. جنگ بڑے کرپٹ ہے. کیا کریں سر, پیپلز پارٹی کچھ تو کرے سر, کچھ تو کرے پیپلز پارٹی سر. دیکھیں اینٹی کرپشن جو نا وہ کرپشن سے زیادہ کرپٹ ہے. اور نیب کی عالمیہ یہ ہے, میرے ایک سوال قومی اسمبلی میں جب نیب کے افسران کی ڈیٹیل آئی تو اس میں 90% انجینئرز تھے. اب آپ مجھے بتاؤ انکوائری انجینئر کریں گے, یہاں تو کوئی ریٹائرڈ آفیسر, کوئی لا آفیسر, کوئی یہ اس طرح کے لا سے متعلق جو لوگ ہوں گے ان کو کرنا چاہیے, وہاں انجینئر بھرتی ہوئے. یہ قومی اسمبلی کی ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن جن اداروں نے روکنا تھا, ایک ادارے کا نام آپ بھول کے FIA, وہ بھی اس میں ملوث ہے. ٹھیک ہے, پولیس تو ہے ہی سارا بیڑا غرق. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سارا کے سارا بیوروکریسی جو نا وہ کرپٹ ہے. اور یہ کرپشن کا سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ پاکستان میں دیکھ لیں بڑے بڑے پوسٹ پہ سارے ریٹائرڈ لوگ ایکسٹینشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ متصف کے ادارے ہو, چاہے وہ دوسری بڑی بڑی کمپنیاں ہوں, سب کے سب ریٹائرڈ لوگ جو نا 10-20 سال سے ایکسٹینشن میں بیٹھے ہوئے. اسی وجہ سے بیڑا غرق ہے, اس پہ آپ کنٹرول کر نہیں سکتے. اور کہیں اگر آپ دھمکی دے کہ میں آپ کے خلاف کہاں جاؤں گے, آپ اینٹی کرپشن اس سے بڑا کرپٹ, بلکہ آپ موقع دیں گے اینٹی کرپشن کو کہ وہ ستار بن جائے اس کرپشن کا. اگر آپ نیب میں درخواست دیں گے تو وہ نیب کا فائدہ کرائیں گے کہ وہ اس کرپشن میں وہی ستار بن جاتے. اگر آپ FIA کو درخواست دو گے تو آپ ان کو فائدہ کرا رہے ہو کیونکہ وہ ان کی کرپشن میں ستار بن جاتے. یہ آپ کا حال ہے. ویری ویل سیٹ سر. میں سلام پیش کرتا ہوں قادر خان مندوخیل صاحب آپ کو کہ آپ نے سچ اور حق کا ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے رکھے. ہمایوں صاحب کوئی کلوزنگ ریمارکس آپ دینا چاہ رہے ہیں شاید, پلیز سر گو ہیڈ.
ہاں جی، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ قادر مندوخیل صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ اگر وہ ان 6 ججوں کا لیٹر پڑھ لے، اس میں 6 پیرا جو ہے اس کا سب کلوز 6 کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 16 مئی 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے پیونی جج کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے یہ اپنے کنسرن ظاہر کیے. تو جب اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اس کے بعد یہ لوگ سارے وہ کرتے ہیں. نمبر 2 میں آپ کو فگرز دیتا ہوں 2022 کی میں فگر دیتا ہوں یہ اکنامک سروے کی. اس میں 6.1 جی ڈی پی، اس میں ایکسپورٹس گروتھ 28.5، اس میں ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ 4%، اس میں انڈسٹری سیکٹر کی گروتھ 7.2%، اس میں سروس سیکٹر کی گروتھ 6.2%، آئی ٹی انکریز 26.9%، الیکٹریسٹی جنریشن کیپیسٹی انکریز 11%، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.4%. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ان کے آخر میں لارج اسکیل انڈسٹری -6% کے لاس کیا انہوں نے، 17% ڈیکریز کیا لارج اسکیل. ہمیشہ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ جھوٹ بولتے. اخبار میں پڑھا تھا، میں بتا دیں اخبار کا نام بھی بتا دیں. رہی بات کراچی کی، آپ پتہ کر لیں کہ یہ آٹا چوری کس نے کیا، کچے کے ڈاکوؤں نے یا پکے کے ڈاکوؤں نے؟ یعنی قادر صاحب نے سارا سچ بولا ہے اور میں بڑا سلام پیش کیا انہوں نے کہ بڑے دل کے ساتھ. قادر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں آپ جلدی سے کہہ لیں پھر میں بریک پہ جاؤں. سر میں ہمایوں صاحب کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں، جو خط میں ذکر کیے ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا ذکر کیا ہے. اور پھر اگر اس نے ذکر بھی کیے، چلو میں ہمایوں صاحب کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتا ہوں، تو بھیا اس کی ثبوت دینے پڑتے ہیں. چیمبر میں بیٹھ کے کسی کی جو ہے نا وہ آپ برائی نہیں کر سکتے ہو. رائٹ، I'm out of time قادر صاحب، I'm out of time. تھینک یو قادر خان. قادر صاحب وقت کی کمی، جلدی کہہ لیں سر. کوئی نہیں، عدالت کا قانون موجود ہے. جہاں آپ نے ڈی سی اسلام آباد کو نچوایا تھا تو آپ ایک انسپیکٹر کو نوٹس نہیں دے سکتے تھے. یہ تو حال ہے ان 6 ججوں کا. تھینک یو قادر خان مندوخیل صاحب، بہت بہت شکریہ. سینیٹر ہمایوں خان مومن صاحب، مشتاق منہا صاحب، استاد محترم، بے حد مشکور، شکر گزار آپ کے قیمتی وقت کے لیے بھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذکر کریں گے ملک میں بڑھتی دہشت گردی کا، جرائم کا، ملک میں بڑھتے ریپ کا، خاص طور پہ ان مولویوں کا جو بچوں کو ریپ کرتے ہیں اور پھر دوسرا مولوی کھڑا ہو جاتا ہے ان کو بچانے کے لیے. بریک لیجیے.